بچاؤ بچاؤ مجھے بچاؤ، وہ عورت مجھے مار ڈالے گی۔ میں نیم بے ہوشی کی حالت میں چیختا جا رہا تھا۔ میرا جسم بری طرح بخار میں تپ رہا تھا۔ میرے گھر والوں نے جھنجھوڑ کر مجھے اٹھایا اور پوچھا کیا ہو گیا ہے؟ تو میں نے آنکھیں کھولیں اور پوچھنے لگا میں کہاں ہوں؟ میرے گھر والوں نے بتایا کہ میں قبرستان کے پاس بے ہوش پڑا تھا۔ کچھ لوگ مجھے وہاں سے اٹھا کر لے آئے۔ ان کے پوچھنے پر میں نے ان کا سارا واقعہ سنایا۔ میں ایک مل میں کام کرتا ہوں۔ رات کو چھٹی کے وقت گھر جا رہا تھا۔ یہ سردیوں کی رات تھی۔ دھند پڑ رہی تھی۔ ہر طرف سناٹا تھا۔ لوگ گھروں میں چھپ کر سوئے ہوئے تھے۔ مجھے آج کام سے دیر ہو گئی تھی۔ اب میں جلدی جلدی گھر پہنچنا چاہتا تھا۔ چلتے چلتے میں نے سوچا کہ کیوں نہ شارٹ کٹ کو اپنایا جائے، لہٰذا میں نے قبرستان والے راستے سے جانے کا سوچا۔ میں نے اپنا رخ قبرستان کی طرف موڑ لیا۔ یہ بہت بڑا قبرستان تھا۔ میں تیز تیز قدم بڑھاتا چلتا ہوا جا رہا تھا۔ اچانک مجھے ایک قبر پر ایک لڑکی بیٹھی ہوئی نظر آئی۔ میں ڈر گیا اور سوچنے لگا کہ اتنی رات کو یہ لڑکی یہاں کیا کر رہی ہے، لیکن پھر ہمت کر کے اس کے قریب گیا اور پوچھا اے لڑکی، اتنی رات کو تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ تو وہ لڑکی رونے لگی اور بولی میرے ماں باپ مر گئے ہیں اور میرے پاس رہنے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، تم مجھے اپنے ساتھ اپنے گھر لے چلو۔ میں بہت پریشان ہوا کہ کیسے اس لڑکی کی مدد کروں۔ میں ابھی کچھ سوچ ہی رہا تھا کہ اچانک میری نظر اس کے پیروں پر پڑی جو پیچھے کی طرف مڑے ہوئے تھے۔ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ وہ کوئی لڑکی نہیں بلکہ ایک پچھل پیری تھی۔ میرے جسم سے جیسے روح ہی نکل گئی اور میرے پاؤں سن ہو کر رہ گئے۔ بہت مشکل سے میں نے وہاں سے بھاگنے کی کوشش کی۔ جیسے ہی کچھ دور گیا اس لڑکی نے زور زور سے ہنسنا شروع کر دیا۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا اور میں خدا سے دعا کر رہا تھا اے اللہ مجھے آج اس بلا سے بچا لے۔ وہ مسلسل مجھے بلا رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ مجھے اپنے ساتھ لے جاؤ۔ میں بھاگتا ہوا قبرستان سے باہر نکلا اور بے ہوش ہو گیا۔ جیسے ہی مجھے ہوش آیا تو میں بخار میں تپ رہا تھا۔ اس سارے واقعے کے بعد میں نے شارٹ کٹ اپنانے سے توبہ کر لی۔